بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع ہے حضور کو امت کی پریشانی۔ ناظرین محترم، ایک بار جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا، جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں تم کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جناب جبریل نے عرض کی، اے محبوب کل، میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، اے جبریل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے یعنی 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، اور 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ ناظرین محترم، یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ ناظرین، جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت عمر گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے جناب سلیمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان فارسی نے اس واقعے کا تذکرہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ علی پاک نے سوچا، جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ الزہرا کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ حضرت فاطمہ حجرے کے دروازے پہ آئی اور عرض کی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگاہ کیا تھا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ آپ ناظرین ہوئے دل غمگین ہے کہ ہمارا نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے آپ کو کیا دیا؟ ناظرین محترم، سوچئے گا ضرور۔ اور آخری بات، آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ آپ بھی شیئر کر دیں؟ کیا پتا کون گناہگار پڑھ کر راہ راست پہ آ جائے
नाज़रीन मोहतरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। और याद रहे, आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल ईगल की आवाज़। अगर आप ऐसी इस्लामी वीडियोस देखते हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।